صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، اور تمام عزاداران سید الشہداء اس وقت تمام دنیا میں عزاداری سید الشہداء میں مصروف ہیں، ان کی حفاظت کے لیے برائے تاجیل ظہور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آگے آگے تشریف لے آئیے تھوڑا سا، تاکہ تھوڑا سا مجلس کا ماحول بن جائے۔ ایک دفعہ اور بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ شعاع دین نبی کی ضیاء علی اکبر، شعاع دین نبی کی ضیاء علی اکبر، بجھا سکے نا ہوا وہ دیا علی اکبر، بجھا سکے نا ہوا وہ دیا علی اکبر، نبی کے دین پہ جو یہ بہار باقی ہے، نبی کے دین پہ جو یہ بہار باقی ہے، سبب ہے اس کا تیری وہ صدا علی اکبر، سبب ہے اس کا تیری وہ صدا علی اکبر، شعاع دین نبی کی ضیاء علی اکبر۔ نعرہ صلوات۔ محمد و آل محمد سلام کی چند اشعار ہدیہ سماعت ہیں، ایک دفعہ پھر بآواز بلند نعرہ صلوات۔ عزا خانوں میں جس دن سے ہمارا آنا جانا ہے، عزا خانوں میں جس دن سے ہمارا آنا جانا
قدم گاہ علی پر میرے خام کا ٹھکانہ عزا خانوں میں جس دن سے ہمارا آنا جانا میں دیوانہ علی کا ہوں خدا رکھے یہی حال میں دیوانہ علی کا ہوں خدا رکھے یہی حال میرا استاد اس تدریس کا بہلول دانا ہے عزا خانوں میں جس دن سے ہمارا آنا جانا قلم بدعت فغاں بدعت جلوس و تعزیے قلم بدعت فغاں بدعت جلوس و تعزیے عزاداری کے منکر زخم یہ کتنا پرانا ہے عزا خانوں میں جس دن سے ہمارا آنا جانا طہارت میرے سینے کی تیرا ماتم میرے مولا طہارت میرے سینے کی تیرا ماتم میرے تیرے منکر کے سینے پر یہ ماتم تازیانہ ہے عزا خانوں میں جس دن سے ہمارا آنا جانا پگھل کر اشک بن جاتے ہیں کچھ ہیرے محبت میں پگھل کر اشک بن جاتے ہیں کچھ ہیرے محبت میں درون چشم زہرا کی امانت کا خزانہ ہے عزا خانوں میں جس دن سے ہمارا آنا جانا
تبرک کھا کے مجلس کا سبیلوں سے پیا پانی تبرک کھا کے مجلس کا سبیلوں سے پیا انی منو سلوا سے بھی بہتر ہمارا آبودانہ ہے عزا خانوں میں جس دن سے ہمارا آج جانا علی انصر متائے فکر میں ہر دم اضافہ ہے علی انصر متائے فکر میں ہر دم اضافہ ہے دعائے سیدہ کا میرے سر پر آشیانہ ہے دعائے سیدہ کا میرے سر پر آشیانہ عزا خانوں میں جس دن سے سورہ فاتحہ نظر شہدائے کربلا گرے جو کھا کے سنا اکبر جوارن میں چمن شباب کا ہونے لگا خزاں میں تڑپ تڑپ کے ہوا شیرنی مجار اور گرے ہوئے پہ چلیں اور برچیاں گرے ہوئے پہ چلیں اور برچیاں لہو رواں تھا کلیجے میں زخم کاری زبان خشک سے نام حسین جاری زبان خشک سے نام حسین جاری کھڑے تھے خیمے کی ڈیوڑی پہ سرور زی جا صدائے طبل ظفر آئی فوج سے یہ شور سن کے ہوا شے کو صدمہ جاں کا پکارے ہائے غضب گھر ہوا پکارے ہائے غضب گھر ہوا ہمارا تباہ عدو کی فوج نے مارا ہمارے جان مٹا دیا شہ لولا کی نشانی کو ارے مٹا دیا شہ لولا کی نشانی کو
یہ کہہ کے جانب میدان چلے شہ صفدر، کمر خمید از ماں خشک چشم اشکوں سے کہیں سنبھل گئے کھائی کسی جگہ ٹھوکر، کبھی گرے کبھی اٹھے زمین سے تھرا کر، تڑپ کے جب علی اکبر کا نام کلیجہ ہاتھوں سے شبیر تھام لیتے تھے، کلیجہ ہاتھوں سے شبیر تھام لیتے تھے، پہنچ کے رن میں پکارے امام عرش وقار، بتاؤ ظالموں ہے کس طرف میرا دلدار، گرا ہے کون سی جا کھا کے نیزہ خون خار، نہیں ہے اس کی جدائی سے میرے دل کو قرار، گزر گیا کہ ابھی جان جس میں زار، بتاؤ شیر میرا کون سی کچھار میں، بتاؤ شیر میرا کون سی کچھار میں ہے، تڑپتا پھرتا ہوں چاروں طرف بحال تباہ، کسی جگہ نظر آتا نہیں وہ نور نگاہ، ہر چھپا ہے کون سی بدلی میں میرا غیرت ماں، بتاؤ بیٹے کا لاشا حسین کو للہ، بتاؤ بیٹے کا لاشا حسین کو للہ، ہماری گود کا پالا کدھر تڑپتا ہے، وہ لمبے گیسوں والا کدھر تڑپتا ہے، رے وہ لمبے گیسوں والا کدھر تڑپتا ہے، تھکے جو ڈھونڈ کے بیٹے کی لاش کو شبِ زمیں پہ بیٹھ کے رونے لگے شہ دل، ارے پکارے اے میرے خالق میں کیا کروں تدبیر، پسر کی لاش پہ آنا ملانا وقت، پسر کی لاش پہ آنا ملانا وقت، اب اس کے ملنے کی مطلق پدر کو آس، دم اجل کوئی اس نوجوان کے پاس، دم اجل کوئی اس نوجوان کے پاس، یہ کہہ کے خاک سے اٹھے جو بادل مزتر، گئے فرات پہ روتے ہوئے شہ صفدر، پکارے لاش علمدار کو بدیدہ، ارے پکارے لاش علمدار کو بدیدہ اٹھو اخی ہمیں برباد کر گئے اکبر، اٹھو اخی ہمیں برباد کر گئے اکبر، اکیلا پا کے اس ابرو کما کو مار لیا،
ستمگروں نے میرے نوجوان کو مار لیا اکیلا پا کے اس ابرو کما کو مار لیا ستمگروں نے میرے نوجوان کو مار لیا ستمگروں نے میرے نوجوان کو مار لیا گرے جو کھا کے سنا اکبر جوان رن پر محمد وعلی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجہ. امین اکرام دعائے صحت کی ریکویسٹ ہے ریاض حیدر اور بطول اکبر، اس کے علاوہ تمام مومنین و مومنات جو کہ مریض ہیں ہماری دعاؤں کے طالب ہیں، سب کے لیے 5 دفعہ آیہ شفا کی تلاوت فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء 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 من یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. اللہم صلی علی. آج بعد از مجلس انشاءاللہ شبیہ تابوت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام برآمد ہوگی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور اسی طرح کل کی جو مجلس ہے وہ شہادت شہزادہ قاسم کے سلسلے میں ہوگی، اس کے مجلس کے بعد بھی شبیہ تابوت برآمد ہوگی. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مرزا بشیر اکبر، مرزا تصدق حسین، مرزا قربان حسین، مرزا ذاکر حسین، سکینہ بیگم، سید محمد عباس، مہدی بیگم، بلقیس بیگم، صغرا بیگم، سید حسین علی شاہدی، سید فدوی علی، سید عابد علی سعید، فاطمہ بیگم، منور بیگم، حسینی بیگم، سید ابو الحسن نقوی، سید محمد ضمیر، رشید النساء بیگم، مولانا اسد جعفری، اختر حسین، شمشاد حسین. تمام حاضرین و ناظرین کے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، مولانا صاحب کے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے، تمام شہداء اسلام کو شامل کرتے ہوئے الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں درخواست گزار ہوں مولانا سید نجم الحسن نقوی صاحب سے ذب ممبر ہو کے آج کی مجلس سے خطاب فرمائیں. مولانا کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی دل علی ذاتہ بذاتہ وتنزہ عن مجانست مخلوقاتہ وجل عن ملائمت کیفیات وقرب عن خواطر الظنون وبعد عن ملاحظة العیون. علم بما كان قبل أن يكون مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيده الخير وهو على
كل شيء قدير. والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأبرار ونخبة الأخيار زين الرسالة والنبوة ينبوع الحكمة والفتوة نبي الأنبياء وصفي الأصفياء الذي بنوره استضاءت الأنوار واستنطارت الشموس والأقمار وبظهوره تجلت الأسرار الذي في السماء اسمه أحمد وفي الأرض بالقاسم محمد. وعلى علي ابن عمه كاشف غمه سيد الأولياء والأوصياء وسد الله الغالب غالب على كل غالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا بالسبتين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين حجج الله على العباد الداعين إلى الخلق في جميع الآثار والأقطار ذوي المآثر والآثار خير القرون الذين يبين للناس مناهج الحلال والحرام أهل البيت المطهرين من الرس والآثام ورحمة الله وبركاته. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله. صلوات بر محمد. اللہ کا لاکھ شکر ہے، بے انتہا شکر ہے، اس کے ممنون ہیں کہ اس نے ہماری تربیت کے لیے، ہماری بالیدگی کے لیے، روح کی پاکیزگی کے لیے، معاشرے کی اصلاح کے لیے، بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، نسلوں کو محفوظ کرنے کے لیے حسین کی مجلسیں بطور عنایت فرمائی. یہ مجالس کمتر نہیں ہیں، نام تو ان کا حسین کی مجلس ہے لیکن سب کچھ ہے. اس میں توحید کا ذکر ہے، اس میں قرآن کا ذکر ہے، اس میں، اور یہ مجالس ظاہری طور پہ تو یہ چیزیں ہیں لیکن باطنی طور پہ اس کے اثرات ہمارے تصور سے باہر ہیں کہ پروردگار حسین کی مجلس میں آنے والے کو کیا دے گا، پروردگار عطا کیا فرمائے گا. روایات مفصل ہیں کہ خداوند عالم، بس ایک واقعہ کہہ کے میں اپنی بات کو آگے لے کے چلوں گا. غالباً شیخ صدوق مرحوم نے ایک روایت لکھی ہے، کہا کہ ایک دفعہ پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ فلاں شخص جو جہنم میں ہے اس کو جنت میں لے جاؤ. تو عرض کیا یا اللہ پروردگار کیا سبب ہے اس تبدیلی کا؟ فرمایا 60 سال سے یہ جہنم میں تھا، تو آج میں نے اس کو کہا ہے کہ کچھ مانگو. آج میں نے اس کو قوت گویائی دی ہے اور کہا ہے کہ مانگو کچھ. تو بس اس نے ایک ہی جملہ کہا ہے، الہی العف بالحسین. بس میں نے اپنی عزت کی قسم، میں نے قسم کھائی ہے کہ جو حسین کا واسطہ دے گا میں اس کو معاف کر دوں گا. تو یہ مجالس بہرحال پروردگار انشاءاللہ ہمیں انہی مجالس کے حوالے سے عزاداری کے اس پیغام کو دنیا میں ہر جگہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک صلوات فرمائیں گے انشاءاللہ. بلکہ ایک بات اور بھی اضافہ کر دوں آپ کی خدمت میں. سورہ نبا کی ابتدائی چند آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں یہ نبأ عظیم، یہ عظیم خبر کیا ہے؟ اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون، اور اس میں اختلاف ہے، پتہ نہیں یہ کون سی خبر ہے. جی کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، ڈیفینیٹلی دے ول نو، دے ول انڈرسٹینڈ، وہ سمجھیں گے کہ یہ خبر کیا ہے. یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ اچھا بہت ہی اس میں مطالب ہیں، میں صرف ایک مطلب کی طرف آپ کی توجہ چاہوں گا. اور مفسرین نے بہرحال اس پہ بحث فرمائی ہے کہ یہ عظیم خبر کیا ہے. بعض نے کہا خود دین ایک بہت بڑی عظیم خبر ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، واقعاً بڑی خبر ہے. یا مثلا قرآن کریم ایک بہت بڑی خبر ہے، عظیم خبر ہے، اللہ نے یہ خبر بھیجی ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے. یا قیامت ایک بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے. لیکن میں صرف ایک بات ذہن میں آتی ہے، وہ یہ ہے کہ یا کعبہ فرض کرو بڑی خبر ہے، لیکن اگر امت اسلامی سے پوچھا جائے، ساری امت سے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، پوچھا جائے کہ آیا تمہیں اسلام کے بارے میں کوئی اختلاف ہے؟ بحیثیت اسلام ایک دین کے کسی کو کوئی اختلاف نہیں. تمہیں کو کعبہ میں اختلاف ہے؟ کسی کو کوئی اختلاف نہیں. ہاں، نبی مکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ حضور کی ختم نبوت پہ کوئی اختلاف ہے؟ کوئی اختلاف نہیں. یہ وہ خبریں ہیں، قیامت پہ بھی کوئی اختلاف نہیں. یہ وہ خبریں ہیں جس پہ اختلاف، کوئی ایسی خبر ہے جس پہ اختلاف ہے، رائے مختلف ہے، ایک رائے کچھ اور ہے، ایک رائے کچھ اور ہے. تو وہ کون ہے بڑی خبر؟ تو کسی ایک جنگ میں، اب یاد نہیں مجھے، صفین تھی کون سی تھی، تو جنگ میں ایک شخص اس سورہ کی تلاوت کر رہا تھا. تو جب یہ آیت پڑھی تو امیر المومنین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ قریب تھے تو پوچھا، ہے عبد خدا تمہیں معلوم ہے یہ خبر عظیم کون ہے؟ یہ عظیم خبر جو ہے وہ کون سی خبر ہے؟ کہا میں تو ثواب کے لیے پڑھ رہا ہوں. ہاں، فرمایا واللہ خدا کی قسم وہ عظیم خبر میں ہوں. اور معلوم ہو جائے گا جہاں وہاں پہنچو گے کہ یہ عظیم خبر جو ہے وہ علی ابن ابی طالب کی ولایت ہے. تو عزیزاً اہل بیت علیہم السلام کی ولایت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، کسی کا بھی نہیں. کیوں؟ جس گھر میں جانا ہے وہ اہل بیت کا گھر ہے. اگر یوں کہوں کہ سیدہ فاطمہ کا گھر ہے وہ آخرت کا، تو بے جانا ہوگا. ایک طرف سردار خود سیدہ ہے، ایک طرف سیدہ کے دو بیٹے سردار ہیں. ہاں، تو یہ سرداری ایسے ہی نہیں ہے، ایسے نہیں ہے کہ یہ پیغمبر کے رشتہ دار ہیں، بی بی کے بیٹے ہیں، نہیں. اس قابل ہیں کہ اہل بہشت کے یہ سردار ہوں. اس کا مطلب ہے اگر انبیاء جیسی مخلوق اگر وہاں موجود ہوگی تو سرداری کا مطلب یہ ہے کہ سردار ان انبیاء سے بھی بلند تر ہے. البتہ ان سے بلند کون ہے؟ ان کے والدین ہیں پیغمبر اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ. جن کی رعایا میں آدم جیسے نبی ہوں، جن کی رعایا میں ابراہیم جیسے انبیاء ہوں، تو آپ میں کہاں پہ ہیں؟ لہذا جس گھر میں جانا ہے انشاءاللہ جنت میں، تھوڑی سی تفصیلات جنت کی بھی عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں. ایک صلوات فرمائیں گے انشاءاللہ. گزشتہ گفتگو کے حوالے سے ایک عرض کروں گا کہ انسان کو جو حیات اللہ نے عطا فرمائی ہے، ایک حیات یہ بایولوجیکل حیات ہے، لیکن یہ حرف آخر نہیں ہے، یہ اس زندگی کا انتہا نہیں ہے.
اس عالم مادہ کا یہ وجود، اس نے مادہ ہی رہ جانا ہے، اور اس کے بعد اس مرحلے سے گزرنے کے بعد خالی مادی زندگی نہیں ہے۔ جو لوگ خالی مادی زندگی اس کو تصور کرتے ہیں تو مادی زندگی میں یہ انسان اور باقی حیوانات جو ہیں وہ برابر ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ پروردگار نے کچھ امتیاز اور کچھ ڈسٹنکشن، کچھ ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں جو اس انسان کو باقی مخلوقات سے علیحدہ جدا کرتی ہے۔ وہ بات، اور وہ کیا ہے؟ اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کو عطا کی ہے۔ کم از کم یہ 3 سوال تو کرے امیر کائنات صلوات اللہ سلام اللہ علیہ۔ فرمایا رحم اللہ عمران من عرف من عین فی عین و الی عین۔ دعائیہ جملہ ہے جس کا معنی یہ ہے کہ پروردگار ہر اس انسان کو کامیاب فرمائے گا، کامیابی دے گا، دنیا میں بھی ہر مرحلے میں کامیاب فرمائے گا جو 3 سوالوں کا جواب حاصل کر لے۔ 3 سوال کیا ہیں؟ من عین، ایسی خوبصورت حدیث ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے پر یہ حدیث کام آ سکتی ہے، خود اپنی معرفت میں بھی یہ کام آ سکتی ہے۔ من عین، کہاں سے ہے؟ فی عین، کس مرحلے میں ہے؟ الی عین، اس کی منزل منتہا کون سی؟ جو ان 3 سوالوں کا جواب جان لیا اس نے، وہ کامیاب ہے اس دنیا میں بھی، اور دنیا کے بعد اگلی دنیا کے اندر بھی وہ شخص کامیاب ہے۔ لہٰذا ایک زندگی کا مرحلہ خالی بایولوجیکل لائف ہے۔ انفارچونیٹلی اس وقت جس سوسائٹی میں، جس سویلائزیشن کے اندر، جس ماحول اور کلچر میں ہم رہ رہے ہیں، ہمارا فوکس فقط باڈی ہے، باڈیلی نیڈس۔ ہم ساری کی ساری جو ہے ایفرٹ، وی آر پٹنگ ایفرٹس ٹو سسٹین دس باڈی، ٹو لک آفٹر دس باڈی۔ اس کو خیال کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ہم نے کارڈ بنائے ہوئے ہیں، سسٹم رکھا ہوا ہے کہ یہ محفوظ رہے، اور جو اس کے اندر ہے اس کا ہمیں خیال نہیں ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ حالانکہ فوکس وہ ہے، میں کی جو حقیقت ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ لہذا اب یہ حیات اس بایولوجیکل زندگی کے بعد ایک مرحلہ ہے، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، وہ ہے نورانی زندگی، وہ اس کو کہتے ہیں ڈیوائن لائف۔ ڈیوائن لائف کب ہوتی ہے؟ جب آپ کی عقل و بصیرت کے ساتھ آپ کی زندگی میں اس کائنات کی حقیقت کو جاننے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، اور آپ یہ یقین لے آئیں، اس بات پہ انسان یقین کر لے کہ اس وجود کا بھی کوئی خالق ہے، اس کائنات کا بھی کوئی بنانے والا ہے، اور ایسا حکیم ہے کہ بے مقصد اس نے حتیٰ ایک پتا بھی خلق نہیں فرمایا۔ اور اس قدر یہ ریلیٹیو ہیں، ہر چیز کائنات کا ذرہ ذرہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ہر ذرہ کنیکٹڈ ہے۔ اس وجود سے لے کر اس تمام تر وسعتوں والی کائنات کے اندر کوئی چیز اگر ایک محور سے ہٹ جائے، کمال ہے اس پروردگار کا کہ اس نے ایٹم کے ذرات کے لیے بھی ایک آربٹ بنا دیا ہے۔ اگر کوئی اپنے آربٹ سے نکلے گا تو سوائے تباہی کے کچھ اور نہیں ہے۔ اس کائنات کا سارا نظام، اور یہاں پہ آج سائنس نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں، اگرچہ ہماری روایات میں بہت سارے اشارات موجود ہیں، اور یہاں پہ بھی یہ دیکھیں، یہ انگلیاں کتنی ہیں؟ 5، بازو کتنے ہیں؟ 2۔ یہ نیومرولوجی کے اندر نمبرز جو ہیں وہ واقعی میٹر کرتے ہیں۔ اس کائنات کے اندر یہ سورج اللہ تعالیٰ نے 1 بنایا ہے، چاند فرض کریں 1 بنایا ہے، ہر چیز نمبرز کے اندر بہت امپورٹنٹ ہے، اور ان سارے نمبروں میں 5 اور 12 کا نمبر بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ نیومرولوجی میں جا کے دیکھیں گے تو 12 کا عدد سب سے زیادہ جو پرفیکٹ عدد ہے وہ 12 کا عدد ہے، اور قرآن کریم نے بھی اس حوالے سے اس کو بہت زیادہ توجہ کی ہے۔ میں ساری تفصیل میں نہیں جانا چاہوں گا آپ کی خدمت میں۔ سب ایٹامک پارٹیکلز بھی 5 اور 12 کی نسبت سے آج انسان نے ثابت کیا کہ موجود ہیں۔ 5 اور 12 کی نسبت کے اندر یہ موجود ہیں۔
کچھ پارٹیکلز ایسے ہیں جو 12 ہیں، کچھ پارٹیکلز ہیں جو 5 ہیں. وہ جو 12 ہیں اور وہ جو 5 ہیں، 5 کا نام ہے بوسون، اور ان بوسون میں ایک ہے جس کی نورانیت سب سے زیادہ ہے. اس کا مطلب ہے سب پارٹیکل یعنی ایٹم جو سب سے زیادہ چھوٹا ذرہ ہے، کائنات کا خالق چاہتا ہے کہ یہ نورانیت وہاں بھی قائم رہے اور ساری کائنات میں قائم رہے. ایک ذرے کو بھی 5 اور 12 کی نسبت دی ہے، اور ہدایت کے نظام کے اندر بھی 5 اور 12 کے بغیر چارہ نہیں ہے. لہذا اس کائنات کو آپ جتنا دیکھتے جائیں گے، ایکسپلور کرتے جائیں گے، یہ حقیقتیں آپ کو سمجھ میں آتی جائیں گی. بہرحال عرض کیا تو یہ ہے ڈیوائن لائف، نورانی زندگی. کہاں؟ جس میں شعور ہو، جس میں عقیدہ ہو، جس میں یہ عقیدہ ہو، یہ یقین ہو اس کائنات کا بنانے والا ہے، اور اس ساری کائنات کی ایڈمنسٹریشن اسی کے ہاتھ اور اختیار کے اندر ہے. اور اس کا اظہار ہم روزانہ کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. رب کے کئی معنی ہیں، ایک معنی نہیں ہے، تقریباً کوئی 23 کے قریب معنی ہیں. رب کا معنی ہے پالنے والا، رب کا معنی ہے لارڈ، رب کا معنی ہے ایڈمنسٹریٹر، رب کا معنی ہے استاد، رب کا معنی ہے تربیت کرنے والا. یعنی گویا اس ساری کائنات کا مربی، چلانے والا، منتظم، مدیر، مینیجر، اس کائنات کا لیڈر، استاد کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. عالمین کا رب ہے. اس ساری کائنات کو کس انداز سے پال رہا ہے، یہاں تک کہ ایک ذرہ برابر بھی اس کائنات کے اندر کوئی فالٹ، کوئی ایرر تلاش نہیں کر سکتے. اسی لیے قرآن بار بار دعوت دیتا ہے، آسمانوں کی طرف دیکھو تمہیں کوئی ایرر نظر نہیں آئے گا. بار بار دیکھو، تمہاری نظریں کوئی ایرر تلاش نہیں کریں گی، یہاں تک کہ تم مایوس ہو جاؤ گے کہ اس کے اندر ہمیں کوئی ایرر، کوئی فالٹ نظر نہیں آ رہا. اس کامل پروردگار نے جتنا نظام بنایا ہے وہ کامل ہے، اور جس طرح ہدایت کا نظام بنایا ہے وہ بھی کامل ہے. پس ہدایت لینی ہے تو اللہ سے لوگے تو کامل ہوگی، خود بناؤ گے تو تم خود محتاج ہو. 6 محتاج مل کے کیا کریں گے؟ محتاج جمع محتاج از اکول ٹو محتاج. صلوات بر محمد و آل محمد. زندگی کا ایک مرحلہ اور بھی ہے ڈیوائن نورانی لائف کے بعد، اس کو کہتے ہیں ملکوتی زندگی. ملکوتی زندگی. انسان ظاہراً مومن یہاں پہ ہوتا ہے، لیکن اس کا کنیکشن عالم ملکوت میں ہے. ہاں، یہ جواب میں خالی اشارہ سے گزروں گا، ابھی تفصیل عرض نہیں کرنی. یہ کل میں نے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کی. شب عاشور جناب حبیب نے اپنے مولا سے کیا پوچھا؟ مولا اس عالم میں آنے سے پہلے آپ کہاں تھے؟ ہاں پوچھا نا، کہاں، کس رات؟ شب عاشور. اللہ اکبر، قیامت کی رات. اس کا مطلب ہے کچھ ہوتے ہیں کھوجی، ہاں، وہ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں. مولا کہاں پہ تھے آپ؟ فرمایا کننا انوارن، ہم عالم نور میں تھے اور خدا کی تسبیح و تحلیل میں مشغول تھے. یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو زمین پہ بیٹھ کے عالم ملکوت کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے. احادیث میں ہے بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کہ گھر کی چھت یہ نہیں تھی فزیکل چھت، عرش الہی تھا بی بی کے گھر کی چھت. اس کا مطلب ہے یہ لوگ وہ تھے جو رہتے زمین پہ تھے، کنیکٹڈ کہاں پہ تھے؟ عرش الہی کے ساتھ. یہ سوال پوچھا مولا نے اپنے بھتیجے سے، کیف عندک الموت، بیٹا قاسم موت آپ کے نزدیک کیسی ہے؟ تو کیا فرمایا؟ احلی من العسل، سویٹر دین ہنی. اصل سے مثال دی ہے، موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے. یہ کون کہہ سکتا ہے؟
خدا کی قسم یہ وہی کہہ سکتا ہے جو زمین پہ بیٹھ کے جنت کو دیکھ رہا ہو. یہ عام جملہ نہیں ہے, یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کی معرفت کا لیول, گویا امام بتانا چاہتے ہیں کہ امام کا انتخاب کتنا پرفیکٹ ہے. کربلا میں جتنے کردار گئے, سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب اتنا کامل ہے کہ اگر کسی ایک کردار کو نکال دیں کربلا آپ کو نامکمل نظر آئے گی. اللہ اکبر. لہذا یہ زندگی کچھ مرحلہ ایسا ہے کہ انسان زندگی میں رہتا زمین پر ہے, اور اس کا قلب اور اس کا ذہن, اس کی معرفت کا لیول یہ ہے کہ وہ عالم ملکوت کے ساتھ مربوط ہے. لہذا فرشتوں کے ساتھ اس کا تعلق کوئی ایسا مشکل نہیں ہے کہ اس کا تعلق فرشتوں کے ساتھ نہ ہو. اور آج بھی کچھ عدے معدود لوگ ہیں کہ جن کے گھروں میں فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. اور فرشتے تو مسلسل نازل ہوتے ہی رہتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کیا بتاتی ہے؟ تنزل الملائکہ. کیوں؟ نظام عالم تو چل رہا ہے. یہ نظام عالم جو ہے اس کے اندر ورک فورس کون سی ہے؟ فرشتوں کی ہے. البتہ فرشتوں کے لیولز مختلف ہیں, مخلوق مختلف ہے, سٹائل مختلف ہے. یہ بہرحال ایک علیحدہ بحث ہے کہ فرشتوں کی خلقت کیا ہے. ساری کی ساری خلقت ایک جیسی نہیں ہے. جبرائیل علیہ السلام کی خلقت کیا ہے, باقی عام فرشتوں کی خلقت کیا ہے. اس کو اگر میں اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے عرض کروں کہ کائنات کے اندر دو فورسز کام کر رہی ہیں. کچھ نیگیٹو فورسز ہیں, کچھ پازیٹیو فورسز ہیں. نیگیٹو فورسز کو آپ شیاطین کہہ لیں اور پازیٹیو فورسز کو آپ فرشتے کہہ لیں. اگر سوچیں پازیٹیو ہوتی جائیں گی تو پازیٹیو سوچوں کے نتیجے میں پروردگار آپ پر فرشتے نازل کرنا شروع کر دے گا. گویا اس کائنات کی پازیٹیو فورسز جو ہیں وہ آپ کی تائید کرنا شروع کر دیں گی. اسی لیے میں عرض کروں آپ کی خدمت میں, توفیق دو طرح کی ہے. ایک توفیق شیطانی ہے اور ایک توفیق الہی ہے. یہ آج نئی اصطلاح ہوگی آپ کے لیے. ایک صلوات فرمائیں گے انشاءاللہ. توفیق کا مطلب کیا ہے؟ توفیق کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے ارادہ کیا فرض کریں برائی کا, تو شیطان خوش ہو گیا. اس نے اپنے سارے لشکر سے کہا یار یہ بندہ اپنا ہے, اس کی مدد کرنی ہے. ہاں, لہذا اس کے وسوسے شروع ہو جائیں گے. فرض کرو کسی نے چوری کرنی ہے, اس کو ایک مشورہ یہ آئے گا فلاں جگہ سے چابی لے لو, فلاں جگہ جاؤ گے تو گاڑی مل جائے گی, فلاں جگہ جاؤ گے. یہ سارے نقشے پھر وہ آپ کو یہاں تک کہ وہ برائی انسان کر لیتا ہے. فرض یہ ہے کہ اس برائی میں وہ پکا ہو, اگر اس کا ارادہ, تو جناب شیطان جو ہے وہ اس کا لشکر خوب مدد کرے گا اور وہ بندہ برائی کر لے گا. اگر اس سے بچنا ہے تو ارادہ کیا ہونا چاہیے؟ استقامت کے ساتھ پروردگار تیری اطاعت کروں گا, پروردگار ایسا بنوں گا جیسا میرا مولا چاہتا ہے, پروردگار ایسا بنوں گا. مولا کو کیسے لوگ چاہیے, کیسے نپے تلے ہوئے, کیسے برگزیدہ لوگ تھے جو مولا کی بارگاہ میں تھے. انشاءاللہ ہم سب نے کوشش کرنی ہے. بہرحال لغزشیں بھی آئیں گی, لغزشوں کا ظاہر ہے کہ ہمیں کسی کو بھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم معصوم ہیں, ہم جو کریں گے فوراً مل جائے گا. نہیں, استقامت کے ساتھ تعلق رکھنا ہے اہل بیت کے ساتھ. اہل بیت کا عشق, اہل بیت کی محبت یقیناً آپ کو کہیں نہ کہیں انشاءاللہ آپ کے کام آئے گی. دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی اور آخرت بھی ٹھیک ہو جائے گی. روایات کے مطابق اور آج کی سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ انسان کا ارادہ سب سے زیادہ پاورفل ہے. لا آف اٹریکشن یہی کہتا ہے کہ جو ارادہ کرو گے یہ ارادہ نہیں ہے بلکہ یہ ارادہ ہونا ہے. اگرچہ اس ارادے کے لیے شرط یہ ہے کہ ڈٹرمنیشن ہو, یہ ارادہ پکا ہو. بعض لوگوں کا ارادہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, یعنی کبھی ہوتا ہے یہ بھی ٹھیک لگتا ہے وہ بھی ٹھیک لگتا ہے, کبھی حق کی طرف کبھی باطل کی طرف, کبھی اچھا کر لیا کبھی تھوڑا سا گناہ کر لیا. اچھا چلو جائیں گے, جا کے معافی مانگ لیں گے, آج مجلس میں جائیں گے اور مولا سے معافی مانگ لیں گے. صلوات بر محمد.
اور مولا کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نے دعوت دی ہے آپ کو مجلس میں آنے کی، تاکہ ہم گناہ اپنے بخشوا لیں. ٹھیک ہے جی. لہٰذا لا آف اٹریکشن یہ کہتا ہے جب انسان فیصلہ کر لیتا ہے تو اب اگر انسان نے نیکی کا فیصلہ کیا ہے تو پروردگار فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرا یہ بندہ میری طرف آ رہا ہے. ساری کائنات کو حکم یہ ہوگا، فضاؤں کو، ہواؤں کو، سورج کو، گرمی کو، سردی کو، باقی مومنین کو، جتنا مضبوط ارادہ ہوگا ایک قدم اٹھائے گا، دوسرے قدم کے لیے راستہ بن جائے گا، تیسرا اٹھائے گا، یہاں تک کہ اپنا قدم اٹھاتے اٹھاتے منزل مقصود تک پہنچ جائے گا. نماز ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہماری نماز قابل قبول ہے، اس لیے کہ ہمیں تو یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میرا سجدہ بھی ایسا ہے جس کو وہ قبول کرے گا، میرا رکوع بھی ایسا ہے جس کو وہ قبول کرے گا. بہرحال کہتے ہیں کہ نیک اعمال روزانہ خصوصاً نماز کے لیے، یہ نماز جب پڑھتا ہے مومن تو فرشتے آتے ہیں ایک وہ لے کے تشت کہ اب اس کے عمل کو یہاں رکھا جائے اور ہم لے جائیں عالم والا کی طرف. ٹھیک ہے. اب وہ جب رکھنا چاہتے ہیں تو نماز کو دیکھتے ہیں اب کیسے لے جائیں اوپر. ہاں کچھ نہ کچھ مسائل اس کے اندر ہیں، خیالات کہیں اور تھے، کہیں ٹھیک بھی تھے، کہیں تھوڑے سے مسائل بھی تھے. اب لے جانا چاہتے ہیں تو اوپر کون سی چیز جائے گی، پاک یا ناپاک؟ پاک جائے گی نا. تو اب یہ نماز تو اس قابل نہیں ہے کہ اوپر جائے. ہاں یہ اس قابل تو نہیں اوپر جائے، لیکن امید رکھیں، مجھے یقین ہے کہ جب یہ نماز فرشتے لے جانا چاہتے ہوں گے نا، اوپر کی طرف لے جانا چاہتے ہوں گے اور یہ اس قابل نہیں ہے تو کربلا سے آواز آتی ہوگی. ہاں ہماری محبت اور ولایت اس تشت کے ساتھ رکھ لو. اب یہ نماز بھی اس قابل ہو گئی کہ یہ اوپر جا سکتی ہے. عزیزان، لہذا اس دنیا کے اندر اس ملکوتی زندگی اور اس کے بعد پھر زندگی وہ ہے جس کو جو زندگی کا خالق ہے اس کی زندگی میں اور ہماری زندگی میں کیا فرق ہے؟ یا حی قبل کل حی، وہ ہر زندہ سے پہلے زندہ ہے. یا حی بعد کل حی، وہ زندہ ہے کہ کوئی حی نہیں ہوگا اور وہ زندہ ہوگا. یا حی الذی لیس کمثلہ حی، جیسا وہ زندہ ہے کوئی اور زندہ نہیں ہے. یا حی لم یرث الحیات من حی، وہ زندہ ایسا زندہ ہے کہ اس نے اپنی زندگی کسی اور سے لی نہیں ہے. وہ زندگیاں دینے والا ہے، لینے والا نہیں ہے. وہ ایسا زندہ ہے کہ زندوں کو موت دیتا ہے اور موت والوں کو زندگی عطا کر دیتا ہے. یا حی یا قیوم، وہ ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس کی زندگی ایسی ہے کہ ذرہ برابر بھی اونگ نہیں آتی، کوئی نیند نہیں آتی، کوئی جھٹکا ایسا نہیں آتا. اگر وہ ایک لہجے کے لیے اس کو اونگ آ جائے ساری کائنات درہم برہم ہو کے رہ جائے. وہ ایسا زندہ ہے، زندگی ہو نہ ہو وہ زندگی عطا کرنے والا ہے. لہٰذا وہ حی نہیں بلکہ خود عین حیات ہے اس کی ذات. ہمارے ہاں زندگی کا معیار کیا ہے؟ آدمی بولتا ہو، سنتا ہو، چلتا ہو، کھیلتا ہو، کھاتا ہو، پیتا ہو. یہ زندگی ہے؟ آنکھیں زندگی ہیں؟ کان زندگی ہے؟ نہیں، یہ زندگی کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، زندگی نہیں ہے. کیوں؟ خدا کی نہ آنکھیں ہیں اور وہ دیکھتا ہے، خدا کے کان نہیں ہیں وہ سنتا ہے. خداوند عالم کلام زبان نہیں ہے لیکن وہ بولتا ہے، کلام کو ایجاد کرتا ہے. لہٰذا زندگی کا انتہا کون ہے؟ وہ جو زندگی کا خالق ہے. ہم نے کس طرف جانا ہے؟ اس ایٹرنل لائف کی طرف جانا ہے. ایٹرنل لائف کے ساتھ اپنے آپ کو کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے یہ ٹائم تھوڑا سا دیا گیا ہے زندگی کے اندر، تاکہ اس ٹائم کے اندر اپنے آپ کو کوآرڈینیٹ کرو. زندگی میں عمر کوئی قید نہیں ہے، 6000 سال کی ہو، تھوڑی ہو، زیادہ ہو. کربلا نے یہ بتایا ہے 6 ماہ کی بھی ہو، معرفت کے ساتھ ہو تو قیامت تک کے لیے یہ وجود زندہ ہے.
لہذا انسان نے در حقیقت معراج کرنی ہے، عالم بالا کی طرف عروج کرنا ہے۔ ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک صلوات فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بہار الانوار میں ایک روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلوات اللہ سلام اللہ علیہ ایک سوال کیا، کہا کہ یا رسول اللہ یہ فرمائیں کہ دوسرا آسمان کیسا ہے؟ پہلا تو معلوم ہے، میں عرض کر چکا ہوں، ابھی خیال یہ ہے کہ 20 ٹریلین گلیکسیز ہیں، باقی تفصیلات آپ کو پتہ ہے۔ اگلا آسمان فرمایا بادلوں کا ہے۔ کہنے لگا صدقت یا محمد، آپ نے سچ کہا۔ اس کے بعد اگلا آسمان کیا ہے؟ فرمایا سبز زبرجد کا ہے، گرین ٹوپاز۔ اس کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم، خدا جانے کلر ایسا ہوگا اور وہ کتنا بڑا ہوگا، وی ڈونٹ نو، لیکن جس سے پوچھ رہا ہے اسے پتہ ہے کہ آگے کیا ہے۔ جس سے پوچھا ہے اس نے سفر کیا ہوا ہے، سارا علاقہ دیکھا ہوا ہے۔ اچھا یہ فرمائیں کہ اس کے بعد کون سا آسمان ہے، کیا ہے؟ فرمایا سرخ یاقوت کا ہے۔ اس کے بعد فرمایا سرخ سونے کا ہے۔ اس کے بعد فرمایا سفید چاندی کا ہے۔ اس کے بعد فرمایا سونے کا ہے۔ آسمان مکمل ہو گئے، 7 آسمان۔ یا رسول اللہ اس کے بعد کیا ہے؟ عجیب جملے ہیں، میں تفصیل شاید نہ بیان کر سکوں، فقط آپ کی توجہ کے لیے۔ عجیب جملے ہیں۔ فرمایا اس کے بعد زندگی کا سمندر ہے۔ اللہ اکبر، زندگی کا سمندر ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو اس کائنات میں خود سمندر ہے، جو اس کائنات سے عظیم تر ہے، وسیع تر ہے۔ ساری کائنات کا علم اور حقائق کہاں پہ ہیں؟ قرآن کریم میں ہے۔ اور قرآن اللہ نے کہاں اتارا ہے؟ نبی کے سینے میں اتارا ہے۔ اور یہ فرمایا ہے کہ اگر ہم قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو یہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ پہاڑ آپ کو سمجھانے کے لیے ہے۔ قرآن اگر اپنی حقیقت میں نازل ہو جائے تو کائنات بھی تحمل نہیں کر سکتی۔ وہ قرآن اللہ نے نبی کے سینے میں اتارا۔ اس کا مطلب ہے یہ سینہ اس قابل ہے کہ اس قرآن کو محفوظ کر سکے۔ فرمایا زندگی کا سمندر ہے۔ اس کے بعد فرمایا ظلمت کا سمندر ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ نور کا سمندر ہے۔ اس کے بعد فرمایا حجاب کا سمندر ہے۔ آپ میرے ساتھ ہیں؟ صلوات بر محمد و آل محمد۔ روایت کہتی ہے کہ اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد سدرۃ المنتہا ہے۔ اس کے بارے میں آپ نے روایات سنی ہوئی ہیں کہ سدرۃ المنتہا پہ جانے کے بعد جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ آگے میری مجال نہیں ہے، میں آگے جا سکوں۔ اور پوچھنے والے نے پوچھا کہ اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا جنت المأوا ہے۔ اس کے بعد پوچھا کہ کیا ہے؟ اب پیغمبر نے چند ایک حجابات کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد حجابات ہیں۔ حجابات، یہ حجاب دنیا والا نہیں ہے، میں عرض کر چکا ہوں۔ کچھ حجابات ظلمانی ہیں، کچھ حجابات نورانی ہیں، ہے نور، لیکن آگے جانے کے لیے یہ حجاب ابھی مشکل ہے، ابھی اس قابل نہیں کہ تم آگے جا سکو، لہٰذا یہ تمہارے اور اس کے درمیان حجاب ہے۔ اس کے بعد پیغمبر نے بعض حجابات کا ذکر کیا۔ ارشاد فرمایا، پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا مجد کا حجاب ہے۔ اس کے بعد فرمایا حمد کا حجاب ہے۔ اس کے بعد فرمایا جبروت کا حجاب ہے۔ اس کے بعد فرمایا عزت کا حجاب ہے۔ اس کے بعد فرمایا عظمت کا حجاب ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ کی کبریائی کا حجاب ہے۔ اس کے بعد فرمایا کرسی ہے، اور اس کے بعد فرمایا عرش پروردگار ہے۔ اس کے بعد کوئی نہیں ہے سوائے خدا کے، خود ہے اور اس سے اوپر کچھ نہیں ہے۔ کہاں تک جا سکتے ہو؟ انسان کہاں تک جا سکتا ہے؟ لا تنفذون الا بسلطان،
جا سکتے ہو، لیکن کوئی لے جانے والا ہو تو جا سکتے ہو۔ میں نے عرض کیا اس تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے۔ وسیلہ وہی ہے جو ان تمام تر ظلمتوں سے عالم نور کی آخری منزل تک تمہیں لے جا سکتا ہو۔ اس کا مطلب ہے نور تک وہی لے جائے گا جو نور ہوگا تو نور تک کی طرف لے جائے گا۔ اس کا مطلب ہے وہ اس طاقتور ایسا وسیلہ ہو کہ تمہیں یہ طاقت رکھتا ہو ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے۔ پس اللہ نے فرمایا اپنا تعارف کرواتے ہوئے، اللہ ولی ہے مومنین کا، مومنین کو ظلمتوں سے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کا رسول ولی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو کام اللہ کر سکتا ہے وہ رسول بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے رسول کو درمیان میں ذکر کیا کہ ڈائریکٹ تم نہیں آ سکتے، رسول کو وسیلہ بناؤ گے تو پہنچ جاؤ گے نورانی منزلوں میں۔ خالی نور کا معاملہ یہاں پہ رکتا نہیں ہے۔ اللہ نور ہے، اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور ایک اصول دے دیا، نام نہیں بتائے، فرما دیا اور وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیں وہ اللہ کے ولی ہیں۔ پس دیکھو رسول کے بعد کون ہے جو یہ دعویٰ کرے اگر میرے ساتھ آؤ گے پوچھو گے ساری کائنات کے اسرار اور راستوں کو اسی طرح جانتا ہوں جس طرح محمد کی ذات جانتی ہے۔ لہذا میری اور آپ کی اصل حقیقت نور ہے۔ ہم نے جانا نور کی طرف ہے، منزلیں نورانی ہیں، خود نہیں جا سکتے یہ اس لیے کہ ہم محتاج ہیں، ہر جگہ پر محتاج۔ اہدنا الصراط المستقیم کا معنی کیا ہے؟ اے پروردگار ہماری ہدایت فرما مستقیم صراط کی طرف۔ آیت یہاں ختم نہیں ہوتی، سورہ حمد جو ہے وہ یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، الحمدللہ رب العالمین، اور اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم۔ تھیوریٹیکلی تو یہاں ختم ہو جانا چاہیے تھا معاملہ، نہیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ جو صراط مستقیم ہے اگر اس کو فالو کرنا چاہتے ہو تو قاعدہ یہ ہے صراط الذین انعمت علیہم۔ صراط الذین کا راستہ صراط مستقیم ہے، صراط الذین کا راستہ مستقیم راستہ ہے۔ یہ مستقیم راستہ کون سا ہے؟ قرآن سے دوبارہ پوچھیں۔ قرآن کی خوبی یہ ہے کہ قرآن سے اگر بات سمجھ میں نہ آئے دوبارہ قرآن کو کھولو، قرآن سے مدد لو، تمہیں بیان کرے گا۔ البتہ ظرف چاہیے، ہمت چاہیے، شعور چاہیے، قرآن فہمی کا شعور چاہیے۔ میں نے پوچھا قرآن سے، قرآن یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ تو جواب ملا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صراط مستقیم کی حقیقت کون ہے؟ محمد مصطفیٰ ہے۔ اور یہ معاملہ اس لیے کہ اہدنا الصراط المستقیم قیامت تک آنے والے مومنین نے، اہل ایمان نے پڑھنا ہے۔ قیامت تک کے لیے صراط مستقیم کا وجود ہو تاکہ یہ گناہ گار، یہ جو انسان ہیں، یہ ہدایت کے ساتھ متمسک رہیں، ہدایت کے ساتھ ملے رہیں، ان کو ہدایت ملتی رہے۔ لہٰذا عالم باطن میں تو پیغمبر سے اب سب کے لیے ممکن نہیں ہے رابطہ کرنا۔ لہٰذا پروردگار ایک ٹینیور ہے 1,24,000 پروفٹس کا زمانہ، یہ کہتے ہیں دا ایرا آف پروفٹ ہوڈ۔ یہ ایرا آف پروفٹ ہوڈ، اب پروفٹ ہوڈ کے بعد یعنی گویا نبوت اور نہیں آنی، نہ آئے گی، آخری نبوت اور شریعت آ چکی۔ لیکن سوال یہ ہے
پروردگار آیا قیامت تک آگے ہدایت کا نظام کوئی ہے؟ آیا ہم ہدایت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ پروردگار نے سب سے زیادہ انویسٹمنٹ اگر کسی شعبے پہ کی ہے تو وہ ہدایت کا شعبہ ہے۔ انبیاء نے مشکلیں دیکھی، اولیاء الہی نے مشکلیں دیکھی، قتل ہوئے، لیکن ہدایت نہیں رکی۔ پیغمبر کے بعد نبوت تو دروازہ بند ہو گیا، قیامت تک کے لیے اب ہدایت ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کسی ایک یونیورسٹی میں اگر کوئی ایک بڑا پروفیسر وہاں سے اگر ریزائن کر کے یا فرض کرو کسی وجہ سے چلا جائے تو اب یونیورسٹی کم از کم کوشش کرے گی اسی لیول کا استاد ہو۔ اگر کمتر ہوگا تو نظام یونیورسٹی نہیں چلے گا۔ اللہ کو معلوم تھا جس طرح محمد ہے، محمد کے بعد ایسے افراد کی ضرورت ہے کہ ان کو دیکھیں تو محمد کی حقیقت سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں یہ جو میں نے نقشہ پیش کیا آپ کی خدمت میں، امام صادق صلوات اللہ سلام اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا مولا یہ زمین و آسمان کا فاصلہ، اس کا ڈسٹنس کیسے ہے؟ اور وہ پوچھنے والا، ہر پوچھنے والے کو ایک جیسا جواب نہیں ملتا تھا، فار یو کائنڈ انفارمیشن، اس لیے کہ ہر ایک کی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ سمجھ بوجھ ایک جیسی نہیں ہے۔ اب مجلس میں بھی آپ آتے ہیں، ہر کوئی اپنے مطابق سمجھ رہا ہوتا ہے۔ ایک مولانا وہ فرمایا کرتے تھے جو میں کہہ رہا ہوں میں اس کا ذمہ دار ہوں، جو آپ سمجھ رہے ہیں میں اس کا ذمہ دار نہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اس کا حل سوال ہے، اس کا حل سوال ہے، آپ سوال کیجئے، بہرحال نیگوشیشن اس کا حل ہے، ڈائلاگ اس کا حل ہے۔ اینی وے معصوم نے فرمایا کہ اس پوچھنے والے کو فرمایا زمین و آسمان اور اس کا کمپیریزن اگر کرو کرسی کے ساتھ، ایک طرف کرسی ہو ایک طرف یہ زمین و آسمان کا سارا ڈسٹنس ہو، کہ خاتم فی فلاتن، یہ زمین و آسمان کا جو فاصلہ ہے، کرسی ہے فلات یعنی ڈیزرٹ، صحرا، ایسے ہے جیسے صحرا میں ایک انگوٹھی ہو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ انگوٹھی کا فاصلہ تو تم سمجھ نہیں سکے، کیا تم کرسی کو سمجھو گے؟ اس کے بعد فرمایا کرسی اور عرش کا کمپیریزن یہ ہے کہ خاتم فی فلاتن، ایسے ہے جیسے کرسی انگوٹھی ہو اور عرش الہی پروردگار کا عرش جو ہے وہ صحرا ہو۔ اس ساری کائنات کے اندر علی یہ بار بار دعویٰ کر رہے تھے، اعلان فرما رہے تھے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، علی زمین کی راہوں سے آسمان کی راہوں کو بہتر جانتا ہے۔ تو پیغمبر نے اپنے آخری خطبے میں جو غدیر کے مقام پر ارشاد فرمایا، بہت ساری باتیں ہیں، دو نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک یہ فرمایا معاشر الناس، لوگوں سنو، ما من علم الا وقد احصاہ اللہ فیہ، اے لوگو اللہ نے جتنا علم تھا وہ یہاں محفوظ کر دیا ہے، پروردگار نے سارا علم یہاں پہ عطا کر دیا ہے۔ اسی لیے قرآن کو نازل فرمایا تو آپ سے نہیں کہا، اپنے نبی سے فرمایا۔ پروردگار فرماتا ہے ہم نے قرآن آپ پر نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ بیان کرو گے۔ اس کا مطلب ہے قرآن کا پہلا اور آخری اور بہترین مفسر کون ہے؟ خود نبی کی ذات ہے۔ اس لیے قرآن سے نکلے ہوئے علوم، اس کا مخزن، اس کا بنیادی طور پہ سرچشمہ کون ہے؟ پیغمبر کی ذات ہے۔ ما من علم وقد احصاہ اللہ فیہ، اللہ نے سارے کا سارا علم ادھر ڈال دیا ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا سنو، وقد احصیتوہ فی علی، میں نے سارے کا سارا
علم علی کی طرف منتقل کر دیا ہے. پس مجھے بتاؤ جو محمد اس شان والا ہو، جو محمد کائنات کا سارا سفر کر رہا ہو، جس محمد کو اللہ لے گیا ہو، جس ذات کی وجہ سے سارے نبیوں کو نبوت ملی ہو، اصل میں محمد کی نبوت کے صدقے سارے انبیاء کو نبوت ملی ہے. اس محمد کی نبوت کا گواہ خدا کی قسم علی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ یہ نبوت جب سے ہے تب سے گواہ چاہیے. یہ نہیں ہے کہ نبی دنیا میں آئے تو نبی بنے. کنت نبیا و آدم بین الماء والتین، آدم کی خلقت سے پہلے میرا آقا نبی تھا. اس نبی کی نبوت کا گواہی کون دے گا؟ وہی دے گا جب وہ نبی بن رہا تھا اور وہ دیکھ رہا تھا. اس کی نبوت کا گواہ ایسا ہونا چاہیے. ایک بات یہ فرمائی. اور دوسری بات میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، ایک صلوات فرمائیے گا انشاءاللہ. تو نبی کا وارث وہی ہوگا جو نبی کے علم کا وارث ہو. اور قیامت تک کے لیے نظام پیغمبر نے اپنے تمام تر اوصیاء کا اعلان فرما دیا. پہلے کا بھی تعارف کروایا تا آخری کی تقریباً کوئی 30 اوصاف اس خطبے میں پیغمبر نے بیان فرمائے ہیں کہ میرا آخری جان نشین آئے گا تو وہ کیا ہوگا. اس میں ایک جو جملہ ہے العلم المسبوب. العلم المسبوب، عالم نہیں ہے وہ، مہدی علم ہے، عالم نہیں ہے، علم ہے، علم الہی. جس طرح محمد کی ذات علم الہی، علی کی ذات علم الہی، اور اسی طرح چلتے چلتے آخری آنے والا علم ہے. کیسا علم ہے؟ المسبوب. گویا ایسا ظرف ہے کہ اللہ نے سارا علم اس ظرف میں ڈال دیا ہے. لہذا غدیر انسانیت کی رہبری اور انسانیت کی لیڈرشپ انسانیت کے لیے ہدایت کا اعلان ہے. اور یہ کام نبی ہی کا تھا، کسی اور کا نہیں تھا. نبی ہی در حقیقت اور نبی ہی کے ذمے ہے قیامت تک آنے والے انسانوں کی ہدایت کا انتظام کر کے جائیں. تو پیغمبر نے خدا کے حکم پر یہ نظام جو ہے وہ حکم دیا اور پیغمبر نے جو ہے وہ اعلان فرما دیا. بہرحال میں انشاءاللہ اس کی تفصیل دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ایک صلوات فرمائیں گے انشاءاللہ. کون؟ حسین. حسین ہے تسلسل. ایسے ہی پیغمبر اپنے کندھوں پہ بٹھاتے تھے. یہ سب کچھ جو کیا ہے اس لیے کیا کہ امت دیکھ لے میرے بعد امت نے کدھر جانا ہے. لیکن میں عرض کروں گا ابھی جس شخصیت کا میں نے ذکر کرنا ہے اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ شبیہ رسول تھا. ایسا جوان جس کے بارے میں مولا حسین یہ کہتے ہیں پروردگارا اذا کن اشتقنا بزیارت نبیک نظرنا الیہ. اے اللہ جب ہم اپنے تیرے نبی کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو ہم اس نوجوان کی زیارت کر لیتے تھے. یہ روایات میں لکھا ہے کہ مدینے کے لوگ اکثر آ کے مولا حسین کی بارگاہ میں درخواست کرتے تھے کہ مولا علی اکبر کو تھوڑی دیر کے لیے باہر بھیج دیجئے، ہم رسول اللہ کی زیارت کرنا چاہتے. اللہ اکبر. لیکن میں عرض کروں گا اس شبیہ رسول نے کس طرح کی قربانی دی ہے. ذرا تھوڑا سا توجہ کیجئے گا. ایک ماں گزری ہے، تاریخ کہتی ہے اس ماں کا نام ہے ہاجرہ. کیسی عظیم ماں تھی جس نے اپنے بیٹے کے عشق میں جو عمل انجام دیا، پانی کی تلاش کرتے ہوئے. اتنا خلوص تھا، اتنا عشق تھا اس ماں کا اسماعیل کے ساتھ. توجہ رہے، یہ نقطہ آپ کے ذہن میں رہے. ماں کا عشق تھا کس سے؟
اسماعیل کے ساتھ اس عشق کے نتیجے میں ماں نے جو سعی کی، قیامت تک کے لیے اللہ نے حاجیوں کے حج کے رکن میں اس عشق کو، اس کے اظہار کو ایک رکن قرار دے دیا ہے۔ اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہے۔ کربلا میں حسین بھی ایک حج کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ یہ حج عشق کا حج ہے۔ اے عزادارو، آپ کے ذہن آمادہ ہو گئے، میں اسی بات کو لے کے آگے بڑھوں گا۔ کہتے ہیں ایک مرحلہ ایسا آیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ میری راہ میں اسماعیل کو ذبح کرو۔ سارا مضمون آپ کا سنا ہوا ہے، صرف توجہ آپ کی چاہتا ہوں۔ ابراہیم آئے گھر میں، کہا کہ میں اسماعیل کو لے جانا چاہتا ہوں، اور جو سامان سفر لیا تو ہاتھ میں ایک چھری بھی تھی۔ ماں تھی نا، تڑپ گئی، کہا ابراہیم خیر تو ہے اس چھری کو لے جا رہے ہو؟ کہا بہرحال ہو سکتا ہے مہمان کہیں مل جائیں تو اس چھری کی ضرورت پڑ جائے۔ عزادارو، بس میں توجہ چاہتا تھا آپ کی۔ جب ابراہیم واپس آ گئے، اسماعیل بچ گیا، تو ابراہیم نے جو چھری رکھی تھی نا، چھری رکھی تھی اسماعیل کی گردن پہ، اس کا تھوڑا سا نشان پڑ گیا تھا۔ جب آئے نا واپس تو ابراہیم سے تڑپ کے ماں نے پوچھا، اسماعیل کی ماں نے، ہاجرہ نے، ابراہیم خیر تو ہے؟ میرے اس جوان بچے کی گردن پہ ایک نشان ہے، ایک خراش ہے، خیر تو ہے؟ کیا ہوا ہے میرے بچے کے ساتھ؟ ابراہیم نے کہا کہ اب واقعہ گزر چکا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، تفصیل میں بتا دوں۔ ابراہیم نے ساری تفصیل بتائی۔ کہتے ہیں ہاجرہ اس تفصیل کو سننے کے بعد 3 دن کے اندر اس دنیا سے چلی گئی۔ اللہ اکبر! ارے نوجوان، آپ کا کڑیل جوان اگر آپ کے سامنے ہو تو کیسے دیکھتے ہو؟ معمولاً بچہ جب سامنے آتا ہے تو باپ رشک کے ساتھ اپنے بچے کے ماتھے کا بوسہ لیتا ہے، بچے کو سینے سے لگاتا ہے۔ تاریخ نے لکھا جب علی اکبر آئے اجازت لینے کے لیے، حسین نے پتہ ہے کیسے دیکھا؟ نظر الیہ نظر عائشین، حسین نے مایوسی والی نگاہ دیکھی۔ اللہ اکبر! میں مضمون مختصر کروں گا آپ کی خدمت میں۔ علی اکبر کو ایک دفعہ حسین نے جانے کی اجازت دی اور ایک جملہ کہا، اے پروردگار گواہ رہنا، اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو خلق میں، جو خلق میں، جو کلام میں تیرے رسول کی شبیہ تھا۔ عزادارو سنو گے، جب حسین نے بھیجا نا علی اکبر کو میدان کی طرف، کہا علی اکبر بیٹا مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے رہنا۔ ارے کیسے دیکھتے رہنا؟ بعض مقاتل نے لکھا ہے علی اکبر چلے لیکن حسین سے برداشت نہیں ہوا، پیچھے قدم قدم اٹھاتے ہوئے، اور زبان پہ تھا یا علی یا علی۔ نہ جانے علی اکبر کو یاد کر رہے تھے یا نجف والے علی کو۔ بابا میرا جوان کربلا میں جا رہا۔ اب علی اکبر میدان میں گئے، خدا کی قسم عجیب نقشہ دیکھا ہے، میمنہ و میسرہ تار و مار ہو گئے، علی شجاعت کے ساتھ لڑ رہے تھے، اب حسین سے برداشت نہیں ہوا۔ عزادارو سنو گے، اب حسین روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ام لیلہ کے خیمہ میں آئے، کہا ام لیلہ ایک درخواست ہے، تم ماں ہو، دعا کرو میرا علی اکبر لوٹ کے آ جائے۔ بس یہ بات سننی تھی۔ مصلی بچھایا، آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے، پروردگار یا رعدہ یوسف علی یعقوب، اور جس نے یوسف کو پلٹا دیا علی اکبر کو پلٹا دے۔ یہ دعا ختم ہوئی، علی اکبر لوٹ کے آئے۔ اب جب آئے، دوبارہ آئے، یہ شہید دوبارہ آیا ہے۔ آنے کے بعد ایک جملہ کہا، کس سے کہا؟ اپنے بابا حسین سے کہا، جو ہر حاجت پوری کر سکتا تھا۔ کہا بابا اگر چند گھونٹ پانی کے مل جائے،
اگر چند گھونٹ پانی کے مل جائیں یہ دشمن یہاں نہیں رہے گا. ہاتھ. اس کے بعد مولا نے کیا کہا؟ علی اکبر پانی پینا چاہتے ہو؟ علی اکبر ہاتھ لسانک، اپنی زبان ذرا لاؤ. علی اکبر نے زبان بابا کے منہ میں ڈالی، فوراً نکالی. کہا بابا آپ کا دہن تو زیادہ خشک. اللہ اکبر. السلام علیکہ. اے حسین آپ پر سلام ہو. اے کربلا کے پیاسے حسین آپ پر سلام ہو. مضمون مختصر کر دوں گا آپ کی خدمت میں. اور جب یہ علی اکبر دوبارہ گئے میدان میں، اللہ جانے حسین نے کیسے یہ مرحلہ برداشت کیا. اتنے میں منظر ذرا میری طرف نگاہ کیجئے گا. جنگ کرتے کرتے علی اکبر کی حالت یہ ہوئی کہ کسی نے علی اکبر کو گرز مارا. جیسے ہی گرز مارا تو یہ جوان گھوڑے کی زین گھوڑے کے اوپر ایسے لیٹ گیا. جیسے ہی گھوڑے کی زین پہ علی اکبر جھکا. مقاتل کے جملے ہیں، کوئی تلوار لے کے بڑھا، کوئی نیزہ لے کر بڑھا. قطعوہ بسیافہم اربن اربا. علی اکبر نہیں تھا، گھوڑے پہ ٹکڑے تھے جوان کے. علی نیچے آئے، اپنا سلام کیا. بابا السلام، میرا آخری سلام ہو. بعض مقاتل نے لکھا ہے جب علی اکبر کی آواز آئی تو اب حسین علی اکبر کی طرف معلوم ہے کیسے بڑھے. مولا حسین کوہنیوں کے علی اکبر کی طرف جا رہے تھے. علی اکبر کے پاس پہنچے تو دیکھا بعض مقاتل نے لکھا ہے زینب پہلے موجود تھی. ارے کیوں موجود تھی؟ تاکہ توجہ جوان بیٹے کے لاشے سے ہٹ جائے، ورنہ بوڑھا باپ یہ لاش برداشت نہ کر سکے گا. ارے بس آخری منظر سنیے گا. اس کے بعد امام حسین نے اپنا وضعیدہو، اب اپنا رخسار علی اکبر کے رخساروں میں رکھا اور یہ جملہ کہا الدنیا بعدک العفا. علی اکبر تیرے جانے کے بعد یہ دنیا اس قابل نہیں رہی. ہے علی اکبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر. کہتی تھی یہ ماں خون بھری میں یا سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر. ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی. ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی. افسوس کے راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی. کیسا تھا مقدر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر. کہتی تھی یہ ماں خون بھری میاں سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر. اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لو. اتنا
تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں بس ایک جھلک سحر کی صغرا کو دکھا لوں بے چین تھی خواہر ہے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خون بھری میاں سے لپٹ کر ہے اٹھارہ برس پال کے پروان چڑھایا اٹھارہ برس پال کے پروان چڑھایا وہ گیس والا ہے میرا خون میں نہایا یہ کیا ہوا دلبر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتی تھی اے ماں خون بھری میاں سے لپٹ کر ہے علی اکبر ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی مر جائے گی صغرا جو خبر تیری سنے گی اب کیا کروں جی کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتی تھی اے ماں خون بھری میاں سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے ٹھہرو کہ میں 18ویں ماہ نہ تو بڑھا دوں ٹھہرو کہ میں 18ویں ماہ نہ تو بڑھا دوں پھر لے کے بلائیں تجھے جینے کی دعا دوں صدقے ہو یہ مادر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خون بھری میاں سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا کیا ہو گیا دل پر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتی تھی اے ماں خون بھری میاں سے لپٹ کر ہے علی اکبر تم ہچکیاں لے کے
جو دم توڑ رہے ہو تم ہیچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو موما سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو کیوں روٹھے ہو دل بر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خوب بھری میاں سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر آئیں جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستمگر آئے جو ہمیں لوٹنے خیمے میں ستمگر ماں دے گی صدائیں علی اکبر علی اکبر چھن جائے گی چادر ہے علی اکبر ہے علی اکبر کہتی تھی یہ ماں خوب بھری میاں سے لپٹ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر ایک یاد سوئے کر وہ بلا جاتی ہے محشر دل روتا ہے کہہ کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر یا حسین 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 کڑی الجواں کی لاش پر کہتا رہا رو کر پدر آواز تو دے اکبر ہے 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 آواز تو دے اکبر کڑی الجواں کی لاش پر کہتا رہا رو کر پدر آواز تو دے اکبر آواز تو دے اکبر ہے آواز تو دے اکبر گرتا ہوا اٹھتا ہوا
گرتا ہوا اٹھتا ہوا آ تو گیا ہوں میں مگر گم ہو گیا نور نظر ہے آواز تو دے اکبر 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 ہے آواز تو دے کڑیل جواں کی لاش پر کہتا رہا رو کر پدر آواز تو دے اکبر آواز تو دے اکبر ہے آواز تو دے اکبر او تو نوجواں ہے اکبر اور ہے ضعیف بابا تو نوجواں ہے کیسے اٹھاؤں میت مجھ کو تو بتا دے اتنا جانا ہے اب خیام تک کیسے کروں میں یہ سفر خم ہو گئی میری کمر ہے آواز تو دے اکبر 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 تو ہے جدھر پیارے میرے دھیرے سے یہ کہتے ہوئے بابا ادھر ہے آواز تو دے ہے آواز تو دے ہے آواز تو دے برچھی سے بس کلے جا تیرا نہیں چھدا ہے برچھی سے بس کلے مقتل میں فاطمہ نے دل اپنا تھام لیا ہے بھائی حسن نانا نبی بابا علی دادی تیری موجود ہے سب ہی ادھر ہے آواز تو دے اکبر 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 ہے آواز کڑیل جواں کی لاش پر کہتا رہا رو کر پدر آواز تو دے اکبر ہے آواز تو دے اکبر ہے آواز تو دے اکبر اور آئی صدا جدھر سے میں اس طرف بڑھوں گا آئی صدا جدھر آواز سنتے سنتے تجھے رن میں ڈھونڈ ہی لوں گا تو ہے جدھر پیارے میرے دھیرے سے یہ کہتے ہوئے بابا ادھر ہے آواز تو دے اکبر 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 ہے آواز گرتا ہوا اٹھتا ہوا آ تو گیا ہوں میں مگر گم ہو گیا نور نظر ہے آواز تو دے اکبر آواز تو دے اکبر ہے آواز تو دے اکبر صغرا کے نام بر کو خط کا جواب کیا دوں صغرا کے نام بر جو منتظر ہے اس کو برچھی کا حال سنا دوں رستے سے اب نظریں ہٹا
مارا گیا بھائی تیرا کیا بھیج دوں اس کو خبر ہے آواز تو دے اکبر 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 ہے کڑی الجوا کی لاش پر کہتا رہا رو کر پدر آواز تو دے اکبر ہے وہ لاشے کے دونوں جانب بیٹھی ہے مائیں دونوں لاشے کے دونوں جان سینے کے بوسے دے کر لیتی ہے بلائے دونوں زینب ادھر لیلا ادھر چومے تیرا زخمی جگر ان سے تو کوئی بات کر ہے آواز تو دے اکبر ہے آواز تو دے اکبر ہے آواز تو دے اکبر آواز تو دے اکبر ہے آواز تو دے اکبر ہے آواز زینب ادھر لیلا ادھر چومے تیرا زخمی جگر ان سے تو کوئی بات کر ہے آواز تو دے اکبر آواز تو دے اکبر ہے اور اکبر جناب اکبر خاموش ہو گئے تھے اکبر جناب شبیر سر جھکائے لاشے کے پاس کھڑے تھے زینب کبھی لیلا کبھی بہنیں کبھی نام بر کہتا رہا یہ سارا گھر ہے آواز تو دے اکبر ہے آواز تو دے اکبر ہے جوان اکبر جوان 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 ہے جوان اکبر اکبر میرا سحریوں والا اکبر اکبر میرا سحریوں والا اکبر اکبر میرا سحریوں اکبر زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحریوں والا اکبر اکبر میرا اکبر اکبر میرا سحریوں والا اکبر اکبر میرا لاش اکبر پیشہ جب پہنچے دل کو ہاتھوں سے تھام کر بولے تیری فرقات میں اے علی اکبر آگ دل میں میرے لگا دی ہے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے آگ دل کی بجھاؤں میں کیسے تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے اکبر میرا سحریوں والا اکبر اکبر میرا اکبر اکبر میرا
اکبر اکبر میرا شہر، اکبر اکبر میرا شہر، تو ہے کڑیل جوان ہے بیٹا، باپ تیرا ضعیف ہے کتنا، نور آنکھوں کا ہو گیا رخصت، مجھ کو آتا نہیں نظر خیمہ، لے کے خیموں میں جاؤں میں کیسے، لے کے خیموں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں کیسے، اکبر میرا سحریوں، اکبر اکبر میرا سحر، اکبر اکبر میرا، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا جس نے 18 سال پالا تھا، کیسے دیکھے گی وہ تیرا صدمہ، تیری شادی کا تھا جسے ارماں، کیسے جھیلے گی وہ تیرا صدمہ، تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے، تیری ماں کو بتاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا، اکبر اکبر میرا، اکبر اکبر میرا سحریوں والا، اکبر اکبر بھائی بہنوں کا ہے عجب رشتہ، جس کا ثانی کہیں نہیں ملتا، روک کے صغرا نے یہ لکھا اکبر، ایک دکھیا کی لاج رکھ لینا، مر گیا تو بتاؤں میں کیسے، مر گیا تو میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سحریوں والا، اکبر 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 میرا، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر میرا سحریوں والا، اکبر اکبر میرا شادماں یہ دعا ہے خالق سے، وقت ایسا کسی پہ نہ آئے، جیسے مظہر نے لکھ دیا منظر، شاہ کہتے تھے بس یہی روکے، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، زخم دل کے دکھاؤں میں کیسے، تیرا لاشا اٹھاؤں میں کیسے، اکبر السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلقہ محمد المصطفیٰ، السلام علیکہ یا امیر المومنین علی المرتضیٰ، السلام علیکہ یا قرۃ عین الرسول، یا ام الحسن والحسین، یا فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ یا ابا محمد الحسن المجتبیٰ،
السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین الشہید و شہداء کربلا. السلام علیکم یا ائمۃ الہدا علی زین العابدین محمد الباقر جعفر الصادق موسیٰ القادم علی الرضا محمد التقی علی النقی الحسن العسکری. السلام علیک یا صاحب العصر والزمان. السلام علیک یا ولی امر القائم المنتظر المہدی. السلام علیکم یا ساداتی و موالیہ جمیعاً ورحمۃ اللہ